ناظرین ہمیں ممتاز دفاعی تجزیہ نگار جناب جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب نے جوائن کیے. تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب. جنرل صاحب یہ ایک واحد جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر شعبوں میں اچھی خبریں نہیں ملتی ہیں, ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر کا جو معاملہ ہے, مگر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہماری دفاعی صنعت ہے اس حوالے سے آج ہمارے وزیر دفاع نے بھی کوئی فگرز ہمیں دیے ہیں. اس پہ ذرا ہمیں بتائیے گا کہ اس میں ہماری کتنی یعنی کیا کیپیسٹی ہے اور کتنی ایئر روڈ بنا سکتے ہیں. اور ناظرین میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود ملک صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. مگر جی جنرل صاحب, تھینک یو ویری مچ اعجاز محمود ملک صاحب. جی جنرل صاحب یہی میرا سوال آپ سے کہ ڈو یو سی اینی اس میں ہم کوئی ان روڈز بنا کے کوئی بہتر ہم کوئی فارن ایکسچینج جس کی ہمیں بڑی اشد ضرورت ہے اور جو ہم بڑی نالائکی سے دیگر شعبوں میں ضائع کر رہے ہیں, تو کین وی میک اپ some of it through this industry, جنرل غلام مصطفیٰ صاحب؟ جی ڈیفینیٹلی. دیکھیے یہ ریسنٹ جو انڈیا کے ساتھ مئی میں ہمارا ہوا تھا, اس کے بعد سے دنیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی جو انڈینس کیپیبلٹی ہے وہ الحمدللہ کافی اچھی ہے. اٹس ناٹ دی بیسٹ ان دی ورلڈ بٹ اٹ از ناٹ ایز بیڈ ایز جو ہمارے ذہن میں عام طور پہ رہتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ اچھی خبریں ہیں. یہ اگر ہماری جو انڈسٹری ہے, کم از کم ڈیفنس انڈسٹری, یہ چلنا شروع ہو جائے تو اوور آل جو مینوفیکچرنگ سیکٹر میں ہماری کمزوریاں ہیں کافی حد تک اس کو یہ کور کر سکتی ہے. اور پرٹیکولرلی یہ جو ہمارے مشاق طیارے ہیں اور JF-17 ہیں, یہ دونوں تو ابھی اپنے لوہا منوا چکے ہوئے ہیں, اور ان دونوں کی جو سیل ہے ویدر آذربائیجان ہے یا لیبیا ہے وہ آن دا کارڈز ہے اور ہونی چاہیے بھی, کیونکہ اس قیمت پہ اور اس کیپیبلٹی کے جہاز جو ہیں وہ آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور کہیں نہیں مل سکتے, کیونکہ اس کیپیبلٹی کے جہاز یا جس طرح JF-17 ہے یا ہمارا سپر مشاق ہے, ان طیاروں کی ایسی اس کیپیبلٹی کے طیاروں کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں باقی انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو پاکستان ایک مڈ لیول کی ایک انڈسٹری کے طور پر سامنے آ رہا ہے, اور یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے, عوام کے لیے بہت اچھی خبر ہے. اور اللہ کرے جلدی یہ میٹیریلائز ہونا شروع ہو جائیں تو اس کے بعد آپ کے جو پاکستان کی جو اکانومی کا جو بالکل زیرو ہوئی, پچھلے 3 سال سے گروتھ 2% سے لیس رہی ہے آپ کی, اور یہ اگر یہ کام ہمارے چلنا شروع ہو جائے تو کم از کم یہ ہو جائے گا کہ پاکستان جو اپنے قرضے دینے کے قابل بھی نہیں رہا, اور جو مسائل پاکستان کے اتنے بڑے بڑھ گئے ہیں. کیونکہ کل میں ایک ہمارے اقتصادیات سے سن رہا تھا, اس نے کہا مارکیٹ میں ڈالر دستیاب ہی نہیں ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے, اللہ کرے گا انشاءاللہ یہ ہو جائے گا, تو پھر پاکستان میں کم از کم یہ جو ہم ہر تیسرے دن کشکول لے کے کبھی کسی در پہ کبھی کسی در پہ کھڑے ہوتے ہیں, اس سے پاکستان کا چھٹکارا ممکن ہو سکے گا. اس سے انشاءاللہ سر یہ ضرور ہوگا اور ہماری معیشت جو ہے وہ بہتر ہوگی. میں یہی سوال جو ہے وہ ایئر مارشل صاحب کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. ایئر مارشل صاحب السلام علیکم. سر جو انٹرنیشنل میڈیا جو فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف کر رہا ہے, فائنینشیل ٹائم نے اور واشنگٹن ٹائم نے باقاعدہ آرٹیکل لکھا, اس میں یہ کہا گیا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں وہ کثیر الجہتی صلاحیتوں کے مالک ہیں. انہوں نے باقاعدہ طور پر سفارتی محاذ پر بھی اور دفاعی محاذ پر بھی جو ہیں وہ کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں اور ملک کا نام روشن کیا ہے. تو سر ابھی جو آذربائیجان کے بعد لیبیا کے ساتھ جو ہمارا دفاعی معاہدہ ہوا ہے, خبر یہ ہے کہ اس میں جو JF تھنڈر ہیں وہ بھی اور مشاق طیارے جو ہیں وہ بھی فروخت کیے جائیں گے, اور اس میں 18 خرب روپیہ جو ہے وہ اس سے زیادہ 12 خرب روپے کی جو ہے وہ ڈیل کی جو بات کی جا رہی ہے. کون کون سا سر ملک اور بھی ہے جو اس حوالے سے جو ہے وہ جب پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتا ہے, اور ہم کس قسم کا اسلحہ جو ہے وہ مزید فروخت کر سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام جی, اور بہت شکریہ. جیسے ابھی جنرل صاحب نے فرمایا, پاکستان کی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے وہ ہارڈ ویئر میں اور ایون جو اس سے متعلقہ جو سافٹ ویئرز ہیں اس میں پاکستان کی ڈیفنس پروڈکشن جو ہے وہ الحمدللہ بہت اچھی, اور ان میں سے کئی چیزیں جو ہیں وہ اب بیٹل پروون بھی ہیں. تو اس وجہ سے ڈیفینیٹلی ان کی ایک گروئنگ مارکیٹ ہے اور یہ ایک بہت بڑا پوٹینشل ہے. اس سے نہ صرف یہ کہ ہمیں اپنے, کیونکہ جو ڈیفنس انڈسٹریز ہوتی ہیں وہ ان کی سائیڈ لائن پہ دوسری جو الائیڈ انڈسٹریز ہیں وہ بھی پروگریس کرتی ہیں. جب ان کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ
کا ایکسپوجر ملتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو امپروو کرتی ہیں، اور پھر ملٹیپل جو ہے سیکٹرز میں وہ ٹیکنالوجیز اور وہ پروسیسز جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ایک بڑی اچھی جو ہے ڈیولپمنٹ ہے. جہاں تک سپر مشاکس کا تعلق ہے، وہ اس سے پہلے بھی ہم نے متعدد دوست ممالک کو ہم نے وہ ایکسپورٹ کیے، اور صرف ایئر کرافٹ ہی نہیں دیے بلکہ ان کی ٹریننگ اور ان کی مینٹننس کے کئی سالوں پر محیط پیکیجز بھی ہم نے سیل کیے، اور اس سے کثیر تعداد میں زر مبادلہ بھی کمایا اور جاب اپرچونٹیز بھی اپنے لوگوں جی سر، پاکستان جو ہے یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ سر کہ جو اسلحہ برآمد کنندگان ہے اس کلب میں تو شامل ہو گیا ہے، اور یہ بھی اب خبر آ رہی ہے کہ آسٹریلیا نے بھی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ان کو بھی طیارے جو ہیں وہ دیے جائیں، اور دیگر ممالک بھی اس کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. کون سے ممالک ہو سکتے ہیں سر، اور ہم کیا مزید جو ہے وہ نوعیت کا اسلحہ بھی فروخت کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں اس وقت دنیا میں جس طرح کی پرسیو تھریٹس ہیں اور جس طرح کی سیکیورٹی انوائرمنٹ ہیں، اس میں جو ملک جن کو اپنے تھریٹ پرسیپشن کے مطابق نئی انڈکشنز کرنی ہیں یا ریپلیسمنٹ کرنی ہے اپنے ویپن سسٹم کی، لیکن وہ ان کے بجٹس جو ہیں وہ محدود ہیں، یا وہ اپنے بجٹس میں زیادہ سے زیادہ ایکوپمنٹ لینا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے پاکستان کی یہ جو ایک ڈیولپنگ انڈسٹری ہے، یہ ان کے لیے ایک بڑی آبویس چوائس ہے. میں آپ سے ذکر کروں جی، جس وقت عراق نے اپنے ریوائول کر رہے تھے اور وہاں پر ان کو اپنے ٹریننگ کے لیے ایئر کرافٹ چاہیے تھے، تو وہ پاکستان آئے، اور اس کے بعد سپر مشاکس کے ٹرائلز اور وہ ان سب چیزوں کے بعد پھر وہ دوسرے ملکوں میں بھی چلے گئے، اور ایک کافی تعطل کے بعد جب وہ دوبارہ واپس پاکستان آئے اور پھر وہ ڈیل ہوئی، تو میں اس وقت سرونگ تھا اور ہم لوگ اس میں ان کے ساتھ جب بات ہو رہی تھی تو وہ اس میں دونوں سائڈز بہت خوش تھیں. تو میں نے ان کے جو ڈیلیگیشن کے ایک سینئر جو کمانڈر تھے ان سے میں نے پوچھا، تو انہوں نے عربی میں بڑے انہیں جس کو کہتے ہیں نا لائٹ موڈ میں یہ بتایا کہ ہم آپ کے ملک سے ہو کے دوسرے ملکوں میں گئے اور ہمیں آپ نے سب سے سستی اور سب سے اچھی آفر دی، یعنی سب سے اچھی اور افیکٹو ہے. یہ آپ نے درست فرمایا، مگر وقت کی چونکہ کمی ہے. جلسہ میں ایک اور بڑا جلدی میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ایک ڈپلومیٹک رو ہم دیکھ رہے ہیں اور دن بدن بنگلہ دیش اور انڈیا کے تعلقات خراب سے خراب تر ہوئے ہیں. وہاں پہ انٹرنلی بھی بڑی ہی ایک صورتحال زیادہ تشویشناک ہے. یہ ہاؤ ڈو یو سی اٹ، یہ کس طرح سے ہو رہا ہے، اور اس میں پاکستان کے قریب آ رہا ہے بنگلہ دیش، تو کیا ہے یہ سلسلہ بحران بھی ہے اور قربت کی اشارے بھی ہیں؟ واٹ از یور پرسپیکٹو آن دیٹ جنرل صاحب؟ دیکھیے، بنگلہ دیش ہسٹوریکلی آلویز رائٹسٹ کنٹری. ہم اس کی تاریخ اگر آپ دیکھتے ہیں تو انہوں نے یہ جو ایسٹ بنگال کے یہ بنگلہ دیش جو بنا بعد میں، ان لوگوں نے پہلے ہندوؤں سے لڑ کے اپنے آپ کو بنگال سے علیحدہ کیا، ویسٹ بنگال اور ایسٹ بنگال. پھر بعد میں یہ ہندوؤں نے انگریزوں سے مل کر دوبارہ اس کو اکٹھا کر دیا. اور اب یاد ہو تو اس خطے میں اگر جو آزادی کی جنگ پہلے تھی بنگلہ دیش سے ہی لڑا تھا سراج الدولہ کی قیادت میں انگریزوں کے ساتھ. تو ان کو اپنی ایک شناخت ان کی ہے، ایک اپنا ان کا ایک لیول ہے اس سوچ کا. اور انڈیا کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ کل تک جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارا ایک ویسال اسٹیٹ ہے، اب سڈنلی وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہمارا دشمن بن گیا ہے یہ سارا، اور دشمنی اس حد تک بڑھ گئی ہوئی ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جب یہ نوجوان کو شہید کیا گیا تو پورا بنگلہ دیش امڑ آیا تھا. اس کا جنازہ میرا خیال ہے اس سے بڑا جنازہ شاید ابھی تک نہیں ہوا ہوگا اس کا. اور اس وقت سے جو آوازیں یا جو وائبز وہاں پہ آ رہے ہیں، دے آر ایکچولی ان کا اگر بس چلے تو آج وہ بھارت پہ حملہ کرتے ہیں. اس حد تک جو ہے وہ بنگلہ دیش میں غصہ پایا جاتا ہے. تو بہرحال اس میں ایک سیونگ گریس یہی ہے جنرل صاحب کہ پاکستان دوبارہ سے، ظاہر ہے ہمارا بڑا دکھ بڑا ایک ماضی ہے، مگر اس میں اچھی بات یہ ہے کہ شاید قربتوں کے سلسلے آگے بڑھیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے آئندہ پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. جنرل صاحب تھینک یو ویری مچ.